الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رغبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا ما يجد يفطر الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر استقبال رمضان پر بات کی گئی ہے، اس کی تفصیل عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت شرح صدر کے ساتھ بات کرنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ کسی جماعتی کے ذہن میں آ سکتا ہے مولوی صاحب یہ موضوع تو آپ اگلے جمعہ بھی بیان کر سکتے تھے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ رمضان اور قرآن کا جو ربط ہے، قرآن کی جو ضرورت ہے، رمضان میں تراویح کے حفاظ کے جو مسائل ہیں، تراویح کے جماعتوں کے جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شعبان کا آخر ہوتا تھا تو آپ اپنی امت میں استقبال رمضان کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ استقبال کا معنی ہوتا ہے کسی مہمان کو باہر نکل کر خوش آمدید کہنا، ویلکم کہنا، اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کہنا، خوش آمدید، جی آیا نو یا بخیر راغلے، یہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کو جا کر سینے ملنا اور اس کو استقبال کر کے اندر گھر تشریف لے آنا، لے پہنچانا۔ ماہ رمضان کوئی جسم تو ہے نہیں
کہ ہم جا کے اس کو گلے ملیں گے، اس کو جناب لے آئیں گے، پروٹوکول دیں گے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تیاری، اس کی روحانی کیفیات، اس کے لیے اعمال کی پہلے سے کوشش کرنا، پریکٹس کرنا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ماہ رمضان کے روزوں کی پریکٹس ہوتی تھی تاکہ رمضان کے روزے آسان ہو جائیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کرنا، جیسا کہ ماہ رمضان کا سودا صرف پہلے سے لینا، عید کی شاپنگ پہلے سے کرنا، پہلے سے وہ چیزیں جو خراب نہیں ہو سکتی پہلے سے اپنی لے لینا، تاکہ اپنی قیمتی جو لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے بازاروں کے اندر نہ چلی جائے۔ یہ ہمارے روزے کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ ساری ساعت بازاروں کے اندر نہ گزر جائیں، یہ بھی استقبال رمضان ہے۔ اسی طرح غیر کافر جب رمضان آتا ہے تو اپنی مارکیٹوں میں، اپنی دکانوں میں سیل لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اتنا فیصد آف، اتنا فیصد آفر اور رعایت پر چیزیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے مسلمان جب رمضان آتا ہے تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور مسلمان اگر ریٹ گھٹاتا بھی ہے تو ان چیزوں کے جو چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں، آپ جائیں رمضان بازار کے اندر وہی چیزیں دی جائیں گی جو بالکل کھانے کے قابل نہیں، ایکسپائر ہو چکی ہیں، خراب ہو چکی ہیں۔ الٹا روزے داروں کی بے اکرامی کی جاتی ہے۔ یہ استقبال رمضان نہیں ہے۔ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جناب زکوٰۃ نکالنا، صدقات دینا اور اپنی اشیاء کے اندر جتنا ہو سکے قیمتوں میں کمی کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہمان آنے والا نہیں کہا، آ گیا۔ حالانکہ شعبان چل رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو رمضان کے آنے کا اس قدر شدت سے انتظار ہوتا، فرمایا تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کون سا؟ بڑا مہینہ اور مبارک مہینہ۔ شعبان المعظم کے بعد جو مہینہ ہے اس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، جو 8واں مہینہ ہے اسلامی سال کا، اور رمضان روم سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ رمضان المبارک کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے 5 حروف ہیں، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے 5 حروف میں اللہ نے رمضان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ رمضان کی راہ رحمت سے ہے، رمضان کی میم مغفرت سے ہے، رمضان کی ضاد ضمانت سے ہے، الف الفت سے ہے، اور نون نور ہدایت سے ہے۔ رمضان کی راہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مہینے کے اندر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ رمضان کی میم بتا رہی ہے اس کا پورا عشرہ اوسطہ مغفرت، اللہ پاک بے حساب لوگوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے ساتھ بتا رہی ہے کہ اللہ پاک اس میں جنت کو کھول دیتے ہیں اور جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی الف بتا رہی ہے کہ اس مہینے کے اندر الفت، محبت اور پیار بڑھ جاتا ہے، عداوتیں، قدورتیں اور منافقتیں کم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی نون بتا رہی ہے کہ جو آدمی رمضان کے یہ اعمال کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو نور ہدایت یعنی سب سے بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، یہ 2 لفظ سمجھنے والے، ایک ہے عظیم، ایک ہے مبارک۔ عظیم اس جگہ اللہ اس کا رسول استعمال کرتا ہے جب اس چیز کی انتہا کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو عظیم آ جائے تو اس سے اوپر عظمت نہیں ہو سکتی۔ کسی گناہ کی نحوست کو بیان کرنا ہو اور اللہ عظیم کہہ دے تو اس کا مطلب اس سے بڑا منحوس گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
سب سے پہلے فرمایا سب سے بڑا جو عظیم ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، اللہ سے پہلے صفر، اللہ کے بعد صفر، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کے کوئی ہمسر ہے نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ احد ہے، وہ اللہ ایک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہی بڑا تھا، وہی بڑا ہے، وہی بڑا رہے گا، اور بڑائی صرف زیب اسی کو دیتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، انتہا اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کرتے ہوئے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب پیغمبر، آپ کو اللہ نے عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ حضور کی عظمت کی انتہا کی کہ آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کے اخلاق اکٹھے کرو، میرے محبوب کی عظمت اخلاق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بعد اگر ہیں تو وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی، 7 آیتوں والی سورت، اور آپ کو ہم نے عظیم قرآن عطا فرمایا، 313 رسولوں کا علم، 4 کتابوں کا علم، سارے کا سارا خلاصہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ یہ قرآن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آدم تک عیسیٰ جتنے نبی آئے، کسی نبی کا امتی اس کے صحیفے کا، اس کی کتاب کا حافظ نہیں ہوا، صرف نبی اس کتاب کا صحیفے کا حافظ ہوتا تھا، اس کی امت اس کتاب اور صحیفے کی حافظ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کی نبوت بھی محدود زمانے تک تھی، اس وجہ سے علم بھی محدود زمانے تک تھا۔ میرے نبی کی نبوت بھی قیامت کی صبح تک ہے، تو اللہ کی نبی کے اترنے والی کتاب یہ بھی قیامت کی صبح تک ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس امت کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار، اس وجہ سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ تورات میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ میری کتاب کے اندر ہے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جن کے سینوں کے اندر یہ کتابیں محفوظ ہو جائیں گی، قرآن، اللہ اس امت کے اندر مجھے بنا دیتا، وہ امت مجھے عطا کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آئے گی جو آئے گی آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بھی وہ امت عطا کر دے، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ امت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، آئے گی ساری امتوں کے آخر میں، لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے اللہ اس امت کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس کی عظمتوں کی انتہا کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیاب امت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تعریف بیان کی تو عظیم پر اس کو ختم کیا۔ اللہ کے نبی نے بھی کسی تعریف کی ارشاد فرمائی کسی چیز کی تو فرمایا فَقَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، عظیم مہینہ، یعنی سال کے 11 مہینے مل کر بھی اس ماہ رمضان کا مقابلہ، برکتوں رحمتوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے، بلکہ قطب ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان کو باقی مہینوں سے وہ نسبت بھی نہیں ہے، اگر نسبت ہوتی تو بھی کمال ہوتا، لیکن یہ نسبت بھی نہیں جو ایک دریا کو قطرے کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے قطرے کو دریا کے ساتھ ہوتی ہے، یہ رمضان ایک دریا کی مانند ہوتا، 11 مہینے سارے قطرے کی مانند ہوتے، یہ نسبت بھی نہیں۔ فرمایا رمضان کی برکتوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو سارے 11 مہینوں کی برکتیں قطرہ بھی نہیں محسوس ہوتی ہیں۔ جس بندے کو رمضان المبارک کا ایک لمحہ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی ہونے کا شرف نصیب فرماتے۔
ولی مقبولیت والا اگر وہ لمحہ نصیب ہو جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فقد اضل، اللہ کے نبی نے فرمایا اضلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک، برکت فرمایا، کثرت نہیں فرمایا۔ برکت اور ہے، کثرت اور ہے۔ کثرت یہ ہے کہ ایک آدمی 4 روٹیاں اس کے سامنے ہیں، جلدی جلدی 4 روٹیاں اپنے 8 نوالے بنا کے کھا لیتا ہے اور کہتا ہے یار بھوک نہیں مٹی، روٹی ہلکی تھی۔ ایک آدمی دوسرا آتا ہے، چھوٹی سی روٹی اس کو دی جاتی ہے، وہ ایک روٹی کھاتا ہے، ایک لقمہ بچ جاتا ہے، اب کہتا ہے الحمدللہ پیٹ سیر ہو گیا، ایک روٹی کھائی سیر ہو گیا، یہ برکت ہے۔ 4 روٹیاں کھائی سیر نہیں ہو گئی، کثرت تو ملی لیکن برکت نہیں ملی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا برکت ہی برکت ہے۔ حدیث پوری ہو گئی تھی لیکن اللہ کے نبی نے اس برکت کا خلاصہ بیان کرنے کی خاطر 2 صفحے کی اللہ کے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک برکت یہ ہے اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رات ایک ہے لیکن اس رات کی برکت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اس کی برکت کا عالم اتنا ہے کہ اگر اس کے اندر تم عبادت کرو گے، اس کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے افضل شمار ہوگی۔ عام دنوں کے اندر آدمی 83 سال 4 مہینے جاگے اتنا عبادت کا ثواب نہیں کما سکتا جتنا کہ اس مبارک مہینے کی مبارک رات کے اندر اللہ اس کو ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ برکت کی ایک مثال اللہ کے نبی نے فرمایا۔ برکت کی دوسری مثال یہ ہے کہ اس کے اندر جو آدمی ایک نفل پڑھتا ہے، عام دنوں کے اندر فرض پڑھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ پڑھ نفل رہا لیکن ثواب اللہ اس کو فرض کا عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جو آدمی اس برکت والی مہینے کے اندر ایک روزہ فرض یا ایک فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عام نمازوں عام دنوں میں سے 70 اللہ نمازوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر، فرض ادا کرو گے تو جناب وہ 70 فرضوں کے برابر۔ عام آدمی 70 فرض ادا کرے، یہ ایک فرض ادا کرے، مہینے کی برکت سے اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ فیہ فرمایا اس کے دن کے اندر روزہ فرض ہے اور راتوں کے اندر تراویح ہے۔ اس تراویح کا خلاصہ میں اگلے جمعہ عرض کروں گا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ فرمایا کہ وہ جنت کی صورت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اب کوئی بندہ کہے مولوی صاحب صبر کا کیا مطلب ہے؟ مختصر الفاظ میں 3 آپ لفظ یاد کریں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الشیء، ایک ہوتا ہے صبر عن الشیء، ایک ہوتا ہے صبر فی الشیء۔ 3 چیزیں آئیں گی تو بندہ صابر شمار ہوگا۔ صبر علی الشیء، نیکی کے اوپر جم جانا، نیکی کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، یہ وہ صبر ہے جو نیکی کے اوپر صبر ہے۔ فرمایا تو کہے اللہ ایک ہے پر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ صبر ایسے کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ نیکی جب آپ کرو گے تراویح میں آؤ گے، اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور ایک آدمی 17 رکعتیں الگ ہیں اور 20 رکعتیں تراویح الگ شمار کرو اور 37 رکعتیں اس کو عشاء کے بعد پڑھنی پڑ جائیں، یقیناً نیکی کے اوپر بھی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا ڈٹ جاؤ، اس نیکی کے اوپر بھی صبر کرو، تکلیف ختم ہو جائے گی اور یہ نیکی باقی رہے گی۔ ایک سجدے کے اوپر 2500 نیکیاں جو اللہ عطا فرمائیں گے وہ تمہاری سوچ و گمان سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اور تمہیں جب روزہ لگے گا، روزے کے اندر بھی تمہیں تکلیف ہوگی، صاف زہر بھوک ہوگی، پیاس ہوگی،
اور روزے کی وجہ سے انسان کو گرمی لگتی ہے، تو پھر صبر کرنا نیکی کے اوپر، کیونکہ تم نے اللہ کی صفات اپنائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ کے صفات، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ میرا اللہ کھانے سے پاک، میرا اللہ پینے سے پاک، میرا اللہ بیوی سے پاک۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے، اس کے اندر میرے اللہ کی صفات آ رہی ہیں، تو اس پر یہ صبر کرے گا تو اللہ نے فرمایا میں بدلہ بھی خود رب بن جاؤں گا۔ اس کا ثواب بتایا نہیں، فرمایا اس کا ثواب میں خود رب ہوں، میں رب تمہیں اپنی شان عطا فرماؤں گا۔ یہ صبر علی الشیء، نیکی کے اوپر صبر کرنا۔ ایک ہے صبر فی الشیء، صبر فی الشیء۔ صبر فی الشیء کیا ہوتا ہے کہ بندے کو بعض اوقات گناہوں سے صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان کا روزہ لمبا ہو رہا ہو، ٹائم پاس نہ ہو، پھر انسان کہتا ہے یار چلو ٹیلی ویژن آن کرو، تو خبریں دیکھتے ہیں کہ پروگرام دیکھتے ہیں، اچانک گناہ شمار شروع ہو گیا، تم سے صبر نہ ہو سکا، تم نے روزے کو توڑنا شروع کر دیا، تم نے روزے کی ڈھال کو توڑ دیا، یا ٹائم پاس نہیں ہو رہا چلو ہیڈ فون اٹھاؤ کوئی گانے شانے سن لیتے ہیں، تم سے صبر نہ ہو سکا، تم بے صبرے ہو گئے، یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا چلو لڈو لے آؤ کوئی تاش لے آؤ، ٹائم پاس کر لیتے ہیں، تم بے صبرے ہو گئے، تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ فرمایا گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی صبر ہے۔ جب رمضان آئے تراویح پڑھنا، جب رمضان آئے روزہ رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد روزے کا ثواب محفوظ کرنا، آنکھ سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، باہر جا کے لوٹ مار مچاتے ہو، باہر جا کے روزے داروں کو لوٹتے ہو، ہر چیز مہنگی کرتے ہو، پھر ان پیسوں سے آ کر جناب تم افطاریاں کراتے ہو، صدقے کر رہے ہو، تیرے منہ کے اوپر یہ گٹھڑیاں اٹھا کر ڈالی جائیں گی اور ماری جائیں گی، تیری یہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ نیکی یہ قابل قبول ہے کہ تم حلال طریقے سے کما، حلال طریقے سے کھا، حلال طریقے سے کھلا، صبر کرنا ہے گناہوں کو چھوڑ کر۔ ایک ہوتا ہے صبر فی الشیء اور ایک ہوتا ہے صبر جو ہے عن الشیء، مصیبتوں سے صبر کرنا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ انسان کو جناب کو تکلیف آئے، مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، کسی چیز کو آگ لگ گئی، کوئی بندہ جناب آپ کا فوت ہو گیا، آپ کا مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، واہ ویلا نہ کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اللہ تو اس کا مالک ہے، ہر چیز تیرے پاس لوٹنے والی ہے، اللہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، دیا تھا تو تیرا ہے، گیا ہے تو تیرا تھا۔ بندہ اگر اس مصیبت میں ایک جیب میں پیسے ہوں اور بھول کر دوسری جیب میں ہاتھ چلا جائے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ پاک اس کو بھی عظیم اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ وشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اللہ کے قرآن میں ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، صبر کا بدلہ جنت کی صورت میں ہے، بشرطے کہ ہم نیکی پر بھی صبر کریں، گناہوں سے بھی صبر کریں اور مصیبت پر بھی صبر کریں۔ اگر تینوں قسم کا صبر پایا گیا تو اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کے داخلے نصیب فرمائیں گے۔ وشہر المواسات، اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا، لوگوں یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ویسے تو پورے سال ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کا دکھ کم کرو یہ حکم ہے، لیکن ماہ رمضان میں غمخواری سمجھ میں آتی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا رہتا ہے تو شام کو بھوکے بندے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور جناب اس کو پیاس لگتی ہے تو پیاس کے ٹائم پیاسے بندے کی اس کی پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ جناب پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے، کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مزید ترغیب ارشاد فرمائی، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء۔ جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ پاک اس کو بھی جناب اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ فرمایا جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اس بندے کو روزے دار کے برابر اللہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یا اللہ روزہ میں نے رکھا،
اس نے مجھے دعوت دی اور میرا ثواب اس کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، جناب تیرے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، اس کو بھی اللہ پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس نے روزہ رکھا اس کا ثواب بھی پورا، جس نے افطار کرایا اللہ اس کو بھی پورا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے پتہ نہیں کون کون دعوت دے گا، اس سال رمضانی میں کون کون رمضان میں افطار کرائے گا، پتہ نہیں کس کس کی افطار پارٹیاں ہوں گی۔ دائرہ لکھتا ہے فلانے کی افطاری، فلانے کی افطاری، بڑی بکنگ ہے یار۔ اور بھائی بکنگ ہم نے افطاری کرنے کی نہیں، اللہ کے نبی نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے افطاری کرانے کی۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کا یہ جذبہ بن جائے تو اللہ پاک کتنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ یہ مہینہ دسترخوان لمبا کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اور میں نے اگلے دن میں ساتھیوں کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صادق صاحب کی قبر کے اوپر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ جب بھی ملتے تو کہتے تھے مولوی صاحب میں ہر ایک کو کہتا ہوں دماغ اپنا ٹھنڈا رکھو، معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب انسان کا دماغ گرم ہو۔ فرمایا دماغ اپنا ٹھنڈا رکھو، زبان اپنے نرم رکھو، دل اپنا ہمیشہ کھلا رکھو، وسعت ظرفی دکھاؤ، دسترخوان ہمیشہ اپنا لمبا رکھو۔ چھوٹے دسترخوان تنگ دل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، دسترخوان ہمیشہ اپنا لمبا رکھو، ہر کام مشورے سے کرو اور کہا کرو کہ قصور میرا ہے۔ یہ ان کے اصول تھے جو ہر بندے کو سکھاتے کہ دماغ ٹھنڈا، زبان نرم، دل کھلا، دسترخوان لمبا، ہر کام مشورے کے ساتھ۔ جب کوئی مسئلہ کہیں آ جائے تو کہا کرو قصور میرا ہے، سلو ہو جائے گی۔ آپ یہ کہو گے نا حسین میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا قصور نسو یا میرے ابے کو پوچھو کہ میرے ابے میرے واسطے کیا کیتے آج تک، کیا کیتے اساں محنت مزدوریاں کرنے تو پیو سارے واسطے کیا بڑا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ سب سے بڑا تیرے ابے کا تیرے اوپر احسان ہے کہ اس نے تجھے اپنا نام دیا۔ اگر تجھے اپنا نام نہ دیتے تو دنیا تجھے حرامی کہتی، اگر تو حلالی ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے حلالی ہے۔ اب وہ اس کی آنکھیں جھک گئی، پھر خاموش ہو گیا۔ اور بھائی اپنے دماغ کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھو، مشورے سے کام، قصور میرا ہے۔ ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناجائز ناراض ہو جائیں، قصور پھر بھی اولاد کا ہوتا ہے، پھر بھی نقصان اولاد کا ہو جاتا ہے۔ اولاد کا نقصان، ماں باپ کو کیا نقصان ہے؟ ناجائز بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دو۔ تو بھائی یہ غم خاری کے مہینے کے بعد یہ افطاری کرانے کا مہینہ ہے۔ کون ہے جو انشاءاللہ کو ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال میں اپنے دوستوں میں اپنے غربا میں افطاری کروں گا انشاءاللہ، اللہ سب کے مالوں میں برکت دے گا۔ یار مولوی صاحب نے بات کر دی، مولوی صاحب تو سخی بندہ ہے ماشاءاللہ، بڑے پیسے، ڈیلڈو، سفید کاٹن، پاس کٹیں، نئی نئی پگڑیاں، اس کا ماحول۔ ہم تو غریب آدمی، ہمارے پاس تو اپنا پورا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بات دل میں آ جائے، انہوں نے اسی وقت 1500 سال پہلے پوچھ لی، فرمایا لیس کلنا مائد یفطر الصائم۔ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہر بندہ ایسا ہے کہ دسترخوان بچھائے رہے، لوگوں کو افطاریاں کراتا رہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا رہے؟ ہم تو سارے مفلس ہیں، غریب ہیں، الا ماشاءاللہ ہے، چند ایک امیر ہے، باقی تو سارے غریب ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ اس بندے کو یہ ثواب نصیب فرماتے ہیں جو روزے دار کو ایک کھجور دے دے، اللہ اس بندے کو بھی پورا ثواب نصیب فرماتے ہیں جو پانی کا گھونٹ پلا دے، اللہ اس کو بھی ثواب نصیب فرماتے ہیں جو ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، مزقۃ لبن، جو آدمی لسی کا گھونٹ پلائے گا اللہ پاک اس کو بھی پورا پورا روزہ افطار کرانے کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ تو دسترخوان پہ کھجور رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ کم سے کم ہے کہ کہیں دسترخوان اور کھجور لے جائیں اور اپنے جا کر بچھا دیں۔ اللہ پاک رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا یہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔